اور پیسے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرزائیت جو ہے ایسی غلاظت کا نام ہے کہ اگر 7 سمندروں کے ساتھ اس کو دھویا بھی جائے تو پھر بھی پاک نہیں ہوتی۔ اور مرزائی جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ دین کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی مرزائی کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میں اس کی بات کو سنوں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کسی مرزائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور شریف جو ہے اپنے روضہ اطہار شریف کے اندر مضطرب ہو جاتا ہے۔ جس وقت مرزائی کے ساتھ بندہ لین دین کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مرزائی جو ہے یہ کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے لے کر مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر ایک فرق کے اوپر یہی نظر آئے گا کہ میرے کریم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اور حضور پیدا ہوئے ختم نبوت کی شان لے کر پیدا ہوئے، اور میرے قریب جس وقت پیدا ہوئے، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ دائیاں جو ہے بچوں کو اٹھا کر لی جاتی تھی اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے سے روانہ ہوئی اور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے سیدہ، یہ سید مجھے عطا فرما دے، میں ان کی خدمت کروں گی۔ عمومی طور پر جملہ بولا جاتا ہے کہ باقی دائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہیں تھا، مگر ہم اہل حق کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ یعنی سرکار نے اگر دودھ پسند فرمایا، حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کو پسند فرمایا۔ جس وقت حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی کھوپڑی کے اندر جلوہ افروز ہوتی ہے اور اپنے سینے کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتی ہے، آپ کے پستانوں کے اندر دودھ اتر آتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کا بچہ جو ہے ساری رات روتا رہتا تھا، مگر جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ کا بچہ بھی دودھ پی کر سکون کے ساتھ سو گیا، آپ کا خامد اونٹنی کے قریب گیا، پستانوں کے اندر دودھ اترا ہوا تھا، آپ کے خامد نے بھی دودھ پیا، آپ نے بھی پیا، اور ساری رات سکون کے ساتھ گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا اور حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خامد کہتا ہے، حلیمہ، لگتا ہے یہ بڑی شان والا بچہ لے کر آئی ہے اور اس سے ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ کریم ہمارے دل تبدیل فرما دے گا۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں، مجھے بھی اسی طرح لگتا ہے۔ جس وقت حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کی طرف تشریف لا رہی تھی، آپ کی سواری کمزور تھی اور آپ تمام دائیوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ جس وقت آپ جانے لگی، آپ کی سواری جو ہے تمام دائیوں سے آگے گزر گئی اور آپ نے پوچھا، اور دائیاں پوچھنے لگی، حلیمہ، یہ کیا وہی سواری ہے جس کے اوپر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں سواری تو وہی ہے، مگر اس کا سوار بدل چکا ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے، عرش معلا بار بار آیا۔ جس وقت حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے کے اندر جلوہ افروز ہوتی ہے اور آپ کی بکریاں جس وقت جنگل کے اندر چرنے جاتی ہیں، ان کے پستانوں کے اندر دودھ بھر جاتا ہے اور ان کی ککھیں جو ہیں بلند ہو جاتی ہیں، اور دائیاں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ تم بھی اپنی بکریاں حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرایا کرو، ان کی بکریاں سیر ہو کر آتی ہیں، ہماری بھی سیر ہو جایا کرے گی، ان کے پستانوں کے اندر دودھ ہوتا ہے، ہماری بکریاں بھی دودھ لے آئے گی۔ اور جس وقت رات ڈھلتی اور حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے دور نکلتا تھا اور دائیاں حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری
ساری رات تیرا چراغ جلتا رہتا ہے. حضرت اما علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چراغ نہیں جلایا ہے. اور دائیاں کہتی ہیں کہ اگر تو نے چراغ نہیں جلایا تو پھر یہ نور کہاں سے نکلتا ہے. رات ڈھلتی ہے اور دائیاں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہ دیکھے تو صحیح کہ یہ روشنی کہاں سے نکل رہی ہے, یہ نور کہاں سے نکل رہا ہے. جس وقت دائیاں جاتی ہیں یہاں دیکھتی ہیں کہ جو نور نکل رہا تھا, جو نور پھوٹ رہا تھا, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور شریف کا نور تھا. اور دائیاں زبان حال سے کہتی ہے کہ ساری دنیا کے چراغوں کو سلامی دے گیا, ساری دنیا کے چراغوں کو سلامی دے گیا. اے حلیمہ جو دیا تو نے جلا رکھا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری اور بیست کا وقت آتا ہے. حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں محبوب میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں, مگر ایمان لے آنے کی ایک وجہ ہے. آپ نے پوچھا چچا وہ کون سی وجہ ہے کہ آپ میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ چچا اصل میں بات یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ اس کی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ محبوب جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی اور آپ پگھوڑے کے اندر جلوہ افروز تھے اور آپ کی انگلی مبارک کے ساتھ چاند حرکت کرتا تھا. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے وقت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی اور آپ کی انگلی مبارک کے ساتھ چاند حرکت کرتا تھا اور وہ چاند حرکت کیوں کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میری والدہ نے مجھے شدت کے ساتھ باندھ دیا تھا اور مجھے رونا آتا تھا اور چاند جو ہے مجھے لوریاں دیتا تھا اور وہ میری انگلی کے ساتھ حرکت کرتا تھا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ محبوب جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی اور چاند آپ کی انگلی کے ساتھ حرکت کرتا تھا, کیا آپ کو وہ بات یاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ 40 دن تو بڑی بات ہے. جس وقت میں اپنی والدہ کے پترے در شریف کے اندر تھا اور لوح محفوظ کے اوپر قلم چلتی تھی, میں اللہ کا نبی اس قلم کے چلنے والی کی آواز کو بھی سوار فرماتا تھا. دور و نزدیک سے سننے والے کو کان لالے کرامت اللہ کو سلام. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ذات مبارک یعنی آپ کی قوت سماعت کی کیفیت ہے. بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. کشمیر کی ایک خانقاہ معلیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے اور 700 سال تک وہاں پر رکھے رہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ادھر ادھر کر دیا. جس وقت ادھر ادھر کر دیا نا وہ مردان خدا نے جان کی بازی لگا دی اور کہا کہ بالوں کو واپس لایا جائے گا. جس وقت بالوں کو واپس لایا گیا اور بات ہونے لگی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش نورانی کے بال ہیں یا کسی مولوی یا پیر کی داڑھی کا بال ہے. انہوں نے کہا کہ پہچانا جائے گا اور چبوترے کے اوپر رکھا گیا. 700 مردان خدا اکٹھے ہو کر آئے گئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے. جس وقت درود و سلام پڑھنے لگے اور مرتبان کے منہ کے اوپر بال رکھے گئے اور جس وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور بال جھومنے لگے, بال کھاتے کھاتے اور مرتبان کے منہ تک پہنچے. لوگ کہتے ہیں سرکار نہیں سنتے
مگر ہم اہل حق کہتے ہیں سرکار کی ذات تو بڑی بات ہے، سرکار کے بالوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کریم کی ذات کے اوپر یعنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کائنات عالم کے اندر رب ذوالجلال کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ مردان خدا اس چرخ ستم کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، تم اس جہاں میں توحید و رسالت کی آمی ہو، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو، جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو۔